سورۃ المطففین کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تطفیف کہتے ہیں ماپ تول میں کمی کو. تو عام طور پہ اس زمانے میں چیزیں جو بکتی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں، تو دو پیمائش کے آلے تھے. ایک تو وزن کر کے بکتی تھی چیزیں، جن کو وزن کہا جاتا ہے، ویٹ انگریزی میں، اور دوسرا چیزوں کو بیچا جاتا تھا ماپ کر. ماپ کر کا مطلب یہ ہے کہ خاص برتن میں ڈال کر اس سے چیزوں کو کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اس کی مثال آج کل ہمارے ہاں دودھ ہے، مثلا لیٹر کے حساب سے، سیر کے حساب سے. دودھ والے صاحب آتے ہیں گوالا، وہ دودھ ڈالتے ہیں، ایک ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے کلو کا، 1 کلو 2 کلو 3 کلو. لیٹر کے حساب سے ہم جاتے ہیں. اب تو مشینیں لگ گئی ڈیجیٹل، تو لیٹر کے حساب سے یہ ماپ کر ہمیں دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مختلف پیمانے ہوتے تھے، ان میں سے ایک پیمانہ تھا صاع، صاد الف اور عین، صاع. اور یہ میں اس کا اس لیے بھی خصوصی طور پر تذکرہ کر رہا ہوں کہ صدقہ فطر میں جب پوچھا جاتا ہے نا کہ صدقہ فطر کیا ہے، تو احادیث میں صدقہ فطر آیا ہے گندم نصف صاع، آدھا صاع، اور کھجور کشمش اور جو، یہ 1 صاع مکمل صاع. تو علماء نے پھر محنت کی اور تلاش کیا، ڈھونڈا کہ صاع میں آج کل کے اعتبار سے کتنی چیز آ جاتی تھی. کھجوریں بھی اس زمانے میں اس میں ڈالتے تھے، ایک برتن ہوتا تھا، اس کو نکال دیتے تھے، 1 صاع کھجور دے دو، 2 صاع دے دو، 3 صاع دے دو. تو کھجوریں چونکہ سستی تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع صدقہ فطر میں کہا. اور حدیث ابو داؤد شریف کی کہ فرمایا کہ روزے کے دوران روزے دار نے جو بیہودہ گوئی، لغو باتیں، جو گناہ وغیرہ کیے ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں صدقہ فطر سے، اور دوسرا اس کا مقصد ہے مسکین کی مدد کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے روزے نہیں بھی رکھے بیماری کی وجہ سے، یا چھوٹے بچے نابالغ 4-5 سال کے، وہ تو روزے فرض ہی نہیں ہیں، صدقہ فطر ان کی طرف سے بھی دینا ہے. انہوں نے تو روزے میں گناہ کا تو تصور ہی نہیں ہے معصوم بچوں کا. بزرگوں نے روزے رکھے نہیں، بہت بیمار مریضوں نے، تو ان کی طرف سے صدقہ کا پھر مقصد مسکین کی امداد. تو صاع ایک برتن ہوتا تھا، تو جس میں ڈال کر وہ چیزیں دیتے تھے. تو علماء نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صاع جو ہے وہ 3.5 سیر کا ہوتا ہے. 3.5 سیر جو ہے وہ سیر اور کلو قریب ہوتے ہیں، لیکن غالباً کلو زیادہ ہوتا ہے، سیر کم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے شیخ صاحب؟ تو اس طرح یہ سیر اور کلو یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ چلتے ہیں، یہ دونوں وزن ہیں. تو 3.5 سیر جو ہے وہ صاع ہوتا ہے، تو 2.25 کلو، 2.25 سیر جو ہے یہ نصف صاع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی حیات طیبہ کی سادگی پر، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع میں غسل فرما لیتے تھے اور 1 مد میں وضو فرما لیتے تھے. 1 مد میں تقریباً آدھا لیٹر بنتا ہے، آدھا لیٹر میں وضو، اور یوں سمجھ لیجیے کہ 3.5 کلو، 3.5 کلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے. اور جو ہے 3-4 سال پہلے ہمارا جب حاضری ہوئی مدینہ طیبہ میں 3 سال پہلے، تو وہاں انہوں نے متحف مدینہ ایک تاریخی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مد اور صاع کا ماڈل بھی رکھا ہوا ہے. تو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے سے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں وضو فرما لیتے تھے، اور جو ہے وہ صاع جو تھا اس میں آپ جو ہے وہ غسل فرما لیتے تھے.
تو بہرحال تو وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، مدینہ میں عام طور پر تاجر برادری تھی کہ جب وہ لیتے تھے نا تو پورا پورا سا برابر کر کے اوپر سے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو اس کو بس ایسے نیچے نیچے گرا کے تو بس چلتا کرتے تھے۔ تو آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مذمت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا، کیل کہتے ہیں ماپ کر چیزوں کو دے، الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں پیمائش کر کے تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ان کو پیمائش کر کے دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، یخسرون، تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں پھر۔ ہاں، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ یہ دنیا کے جو میزان، یہ تو ڈنڈی مار لیتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ ذہن میں ہوگا تو کبھی ڈنڈی نہیں مارو گے۔ ایک تو یہ پیغام دیا اس میں، جو کہ جو ہے وہ بہت اہم ہے رزق حلال کے لیے، روزی کی برکت کے لیے، ہاں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ دن جو چل رہے ہیں نا عبادت کے، دعاؤں کے، دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ روزی کا حرام ہونا۔ حدیث میں ہے بہت سارے غبار آلود پراگندہ بال اللہ کے سامنے وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر کہاں سے اس کی دعا قبول ہونی ہے؟ وہ تو ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا تو کھانا پینا لباس سب حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں اس کی دعا قبول ہونی ہے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے جی۔ تو عرض کیا میں نے جیسے تراویح سے پہلے بھی کہ تطفیف صرف اور صرف سٹور یا جنرل سٹور یا یعنی پٹرول پمپ والے نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ تطفیف ہر آدمی کرتا ہے، ہر ذمہ داری جو اس پہ ڈالی گئی ہے سرکاری طور پر یا پرائیویٹ سطح پر، ملازمت کی جو بھی شکل ہے اس میں بھی کمی کرنا تطفیف ہے۔ ہاں، ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی تو کرتا ہے 6 گھنٹے، تنخواہ لیتا ہے 8 گھنٹے کی، تو یہ 2 گھنٹے تطفیف کی وجہ سے 2 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے جی، جائز نہیں ہے۔ اور کئی افسران بالا سے پوچھ لیتے ہیں، وہ آگے کہاوی بگڑا ہوا ہے جی، نہ افسران بالا کہتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ، جی ایسی گاڑی چل رہی ہے، گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے جی، تو اس کی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ضروری ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رکھے۔ اور میں یہ اکثر کیا کرتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسجد کے اندر آ کے ہم مسلمان ہیں، جیسے ٹوپی رکھ لی نا سر پہ مسلمان، تو جیسے بعض مسجدوں میں وہ ٹوپی اتار کے جاتے ہیں مسجد سے باہر کہ یہ رہا اسلام اندر ہی بس، اب باہر تو میں عام بندہ ہوں جیسے مرضی زندگی گزاروں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب تک کہ نماز والا خشوع خضوع دفتر میں کرسی پر بیٹھ کر اور دکان میں گلے پہ بیٹھ کے اور ترازو پر بیٹھ کر پیدا نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ہمیں دین کی برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی، دعا کی قبولیت کے اثرات نہیں ہوں گے۔ ہمیں نماز میں خشوع کی تو محنت کی بات ہم کرتے ہیں، اللہ کرے وہ بھی نصیب ہو جائے، وہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز کا خشوع بازار میں کہاں نصیب ہوگا؟ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ کیفیات انسان کے اندر وہاں پر پیدا ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ تو دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ تقسیم غیر شرعی ہے کہ یہ دکان دنیا، بیوی بچے دنیا ہے نہیں، اور کاروبار، جب یہ تصور پیدا کیا تو اس کا مطلب جو مرضی کرو، یہ تو دنیا ہے۔ اس تصور نے آج امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے معاملات کا جنازہ نکال دیا، معاشرت کا جنازہ نکال دیا، شادی بیاہ آپ سب اپنی مرضی سے، یہ تو دنیا ہے، جیسے بڑے دنیا دار ہیں جی، اسی کی کریے جی دنیا دار ہیں، بس یہ جملہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے، جیسے نماز ہم پوری عشاء 4 رکعت پڑھتے ہیں، ہے نہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہ 3 رکعت پہ امام صاحب نماز پڑھے پیچھے سے غائب 3 رکعت سلام پھیر کری، عبادات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، پوری پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، فجر کی 2 پوری پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ لمبی ہو گئی ہے تو ایک پر ہی سلام پھیر کے چلے جائیں،
ایسے ہی روزمرہ کی زندگی میں انسان کا پورا چلنا، تطفیف نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ بڑی عجیب حقیقت ارشاد فرمائی، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یہ جو مجرم ہے نا اللہ کے دربار کے، اللہ کے نافرمان، یہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، وہ دین پر عمل کرتے تھے، یہ ان سے ٹھٹا کر ہوٹنگ کرتے تھے ان کی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ اگلی بات، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جبھی تمہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے قرآن اتار رہے ہیں۔ جیسے وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر جب وہ آیت پڑھی نا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے، اس سے پہلے بھی رسول چلے گئے۔ تو کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے آیت آج اتری ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، ہر آدمی کو انفرادی طور پر قرآن راستہ بتائے گا۔ آپ کو لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے زخم پہ مرہم رکھ رہے ہیں، آپ کی بیماری کا علاج بتا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، یہ مجرم نافرمان ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے نا، یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے ایک دوسرے کو۔ بس اوقات ہوتا ہے نا کہ منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اشاروں میں وہ دیکھ، وہ یہ دیکھ، پھر ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا جو دین پر عمل کر رہا ہے، خاص طور پر یہ نوجوان بچے تھوڑا سا تبلیغ میں چلے گئے، تھوڑا سا دین کی طرف آ گئے، اعتکاف بیٹھ کے تھوڑی سی جناب یعنی دین کی طرف رغبت پیدا ہوگی، تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہننے شروع کر دی، وہ حال کرتے ہیں اس کے دوست اور اس کی سوسائٹی۔ اللہ کہتے ہیں وہی ہوگا، یہ دنیا میں ایسا ہوگا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، جس کا میں نے ترجمہ کیا آنکھیں مارتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر خوب جب اپنے گھروں میں جا کر پھر خوب خوشگپیاں ان کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اے ایمان والو تم ان پر ہنسو گے۔ ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مجرم اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے فرشتے ان کو ہانک رہے ہوں گے اور تم ان کو دیکھے کہ پھر تم ہنس رہے ہو۔ آج تھوڑی سی ان کی برداشت کر لو، تھوڑی سی کڑوی کسیلی۔ اس لیے دین پر عمل کرنے والا یا کرنے والی، اس میں خاندان والے، کزن، رشتہ دار، دوست، سب تینوں کی ہو گیا یار، تینوں کی ہو گیا، چنگا بھلا سے تینوں کی ہو گیا، ایسی باتیں بنا کے آدمی کے پاؤں اکھاڑ دیتے ہیں۔ بیچارے تو تھوڑا بہت چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی پھسلا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو تسلی دی ہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری استقامت کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں بھی انشاءاللہ تمہیں ہنسنے والا اور ان کو رونے والا بنائیں گے۔ بس استقامت کے ساتھ چلو۔